السلام علیکم دوستو یہ دو گناہ کبھی مت کرنا، ورنہ آپ کی ساری زندگی بے سکون ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا، آپ کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا، آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے، ڈپریشن کا شکار رہیں گے، آپ پر مشکلوں کے بادل چھائے رہیں گے۔ آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو خبردار دوستو، یہ دو گناہ کبھی مت کرنا۔ آخر وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ پہلا گناہ یہ ہے کہ آپ اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں تو یاد رکھیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ کیونکہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، سب سے پہلی بات، نماز نہ پڑھنے کے کتنے گناہ ہیں آپ غور کیجئے۔ سب سے پہلی بات، آپ نے اللہ کے حکم کو ٹال دیا۔ اللہ نے جو حکم دیا کہ نماز قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، آپ نے اللہ کے حکم کو جھٹلا دیا، اللہ کے حکم کو ٹال دیا۔ آپ سوچو، جو اللہ کے حکم کو ٹالے گا اس پر اللہ کا قہر نازل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسری بات، آپ نے نبی کا حکم ٹالا۔ نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو کبھی مت چھوڑنا، آپ پر یہ بھی گناہ ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ نے مسجد کا حق ادا نہیں کیا۔ مسجد کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ نے نماز چھوڑی تو آپ نے مسجد کو آباد نہیں کیا، مسجد میں نہیں گئے، تو اس طرح سے تیسرا گناہ یہ آپ کے سر پر آیا کہ مسجد کو آباد نہ کرنے کا گناہ بھی آپ کے سر پر آیا۔ آپ سوچئے ذرا، یہ تین گناہ معمولی نہیں ہیں، بہت بڑے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد میں جو فرض تھا، اللہ کا حکم تھا وہ تو تھا ہی، لیکن اللہ کا حکم ہے تو فرض بھی ہے، اور فرض کا گناہ بہت ہی بڑا ہے۔ یعنی آپ نے جان بوجھ کر فرض چھوڑ رہے ہیں تو فرض کی کمی کیسے پوری کریں گے؟ کل روز قیامت جب آپ کے اعمال تولے جائیں گے، آپ کے عمل میزان میں رکھے جائیں گے، وہاں پر آپ کی نمازیں کم ہوں گی، آپ کی جو فرائض ہیں اللہ نے دیے تھے، جو ایک ٹارگیٹ دیا ہوگا زندگی میں جینے کے لیے، وہ ٹارگیٹ میں آپ کی پورتی نہیں ہوگی، پھر آپ پھنس جائیں گے۔ سوچئے ذرا، کتنا بڑا گناہ ہوگا جب آپ روز قیامت پھنسے ہوں گے، وہاں پر کوئی سہارا نہیں ہوگا، پھر آپ وہاں پر کس سے مدد مانگیں گے؟ جب آپ نے نمازوں کو چھوڑا ہوگا، اللہ کے حکم کو ٹالا ہوگا، نبی کے حکم کو ٹالا ہوگا، صحابہ کے راستے کو چھوڑا ہوگا، اسلاف کے راستے کو چھوڑا ہوگا، تو آپ کا وہاں کون مددگار ہوگا؟ وہاں پر کون آپ کا حامی و مددگار ہوگا؟ کون معین و مددگار ہوگا؟ کون آپ کی نصرت کو آئے گا؟ کون آپ کی مدد کو آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے تمام لوگوں کے حکموں کو ٹالا ہے۔ اللہ کے حکم کو آپ نے پس پشت ڈالا، نبی کے حکم کو آپ نے ٹالا، اسلاف کے راستوں کو آپ نے چھوڑا، صحابہ کے راستوں کو آپ نے چھوڑا، تمام اولیاء کرام کے راستوں کو آپ نے چھوڑا ہوگا۔ کیونکہ ان تمام لوگوں کا ایک ہی سبق ہے کہ آپ نماز قائم کریں، چاہے وہ رسول ہوں، نبی ہوں، انبیاء ہوں، یا اولیاء ہوں، یا اصحاب ہوں، یا اسلاف ہوں، تمام لوگوں کا ایک ہی سبق تھا کہ آپ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں، نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ لیکن افسوس، اگر آپ نماز چھوڑ دیں گے تو کتنی بڑی گمراہی میں گریں گے۔ ذرا سوچئے، کوئی بھی مسلمان اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر آپ فاسق ہو جائیں گے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ کر فاسق ہو جائیں گے، تو آپ کی زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ آپ کی زندگی بے سکون ہو جائے گی، زندگی پریشانیوں میں گزرے گی، آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، طرح طرح کی مشکلیں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اس وقت کیا کریں گے آپ؟ غور ضرور کرنا۔ اور دوسرا گناہ ہے، اگر آپ کسی کا مال ناحق کھاتے ہیں، یعنی کسی کا ناحق مال کھانا، اگر آپ نے کسی کا مال ناحق کھایا ہے نا، تو آپ کتنا بھی ترقی کر جائیں زندگی میں، دنیا میں آپ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا جائیں، بینک بیلنس میں کروڑوں روپیہ بھر لیں، اس کے باوجود آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا ہے۔ اس غریب جس کا بھی آپ نے مال ناحق کھایا ہے، اس کی بد دعائیں آپ کا پیچھا کریں گی۔ بھلے آپ سوچیں کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں وہ آپ اپنے زوال کی طرف جا رہے ہوں گے، اپنے آخرت کی طرف جا رہے ہوں گے، یعنی اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہوں گے، وہاں سے آپ کا خاتمہ ہوگا، وہاں پر آپ اپنے تمام برے اعمال آپ کو ایک طرف گھیر کے لے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں جب آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل گھڑی میں ہوں گے، اس وقت یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ نے جس کا مال کھایا ہوگا، اس کی بد دعائیں آپ کو ایسے وقت میں لگیں گی جہاں آپ کو لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوگی، لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہوگی، لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی، اس وقت آپ کو اس کی بد دعائیں ملیں گی۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ نے کسی کا مال ناحق کھایا ہے تو آپ کبھی بھی چین سے سو نہیں سکتے ہیں۔ یا اگر یقین نہیں آ رہا تو آپ خود ہی دیکھ لیں، اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی کا مال ناحق کھایا ہو، کسی زمین پر قبضہ کیا ہو، یا کسی کے گھر پر قبضہ کیا ہو، یا کسی کے فراڈ سے پیسے مارے ہوں،
اس شخص کو دیکھ لیں، کیا وہ چین کی نیند سوتا ہے؟ نہیں سوتا ہوگا، اس کو بار بار اٹھنا پڑتا ہوگا، اس کو نیند کی گولیاں لینا پڑتا ہے، نیند کی ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہیں، تب جا کر نیند آتی ہے۔ لیکن جو کسی کا مال ناحق نہیں کھاتے ہیں، اپنے حق کی کمائی کھاتے ہیں، وہ سکون و اطمینان سے سوتے ہیں، بنا کسی دوائی کے ان کو نیند آتی ہے۔ یہ ہوتا ہے حرام اور حلال میں فرق۔ تو یاد رکھیں، یہ دو گناہ کبھی مت کرنا، پہلا نماز کو نہ چھوڑنا، اور دوسرا کسی کا مال ناحق مت کھانا۔ دوستو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے وداع لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔